بظاہر یہ لگتا ہے کہ پچھلے الیکشنز کی اور اس سے پہلے 16 مہینے کی جو پاکستان کی سیاست میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ نون لیگ نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ہے، اپنی سیاسی پہچان کو قربان کر دیا ہے، اپنے سیاسی بیانیے کو قربان کر دیا ہے اور ریاست کو بچا لیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ، میں ان کے اس دعوے سے ایگری نہیں کرتا۔ ان کی سیاست تباہ ہو گئی 8 فروری کے الیکشن رزلٹ سے۔ ان کے پاس اگر سیاست کا مطلب ہے پاور میں آ کے چلیں سروس کرنا ہی ہے، پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں ہے، پرکس پریولیجز لینا نہیں ہے، مان لیتے ہیں، تو پاور میں آنے کے لیے تو آپ کو سیاست کرتے ہیں نا آپ۔ وہ سیاست تو 8 فروری کو لوگوں نے ووٹڈ آؤٹ کر دی، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اور اس مسخ شدہ دھاندلی کے الزامات میں گونجتی چھنکارتی ہوئی یہ جو حکومت آئی ہے، اس کے اندر بمشکل وہ اپنے اسی طریقے سے ریاست کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہی وہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے۔ تو ان کو تو میرے ہاتھ سے ریئلائز ہو چکا ہے کہ ووٹ کی پاور ان کے پاس ہے نہیں، یا تو ہونا کہ وہ 2/3 میجورٹی یا سادہ اکثریت کی ووٹنگ ایبلٹی ان کے پاس ہے اور پھر انہوں نے ریاست پاکستان کی خاطر اس کو گوا دیا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس تو اونلی اب جو رہ گیا ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ اس طریقے سے حکومتوں کی بن سکتی ہے کہ 70 سیٹیں ان کی ہے، 50 پیپلز پارٹی کی لے لیں، کچھ MQM کی لے لیں، اس طرح مل کے بھانت کا کنبہ بنا کے حکومت بنا لی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب میں تو اتنی سیاسی شرافت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس توہین آمیز مینڈیٹ کے اوپر تو میں پرائم منسٹر بنوں گا نہیں، ورنہ وہ بن بھی سکتے تھے، لیکن obviously شہباز شریف صاحب کو اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سے حساب سے ایک یس آدمی ہیں۔ تو میں نہیں ایگری کرتا سر اس بات سے کہ سیاست انہوں نے کر دی۔ اور آپ میاں جاوید لطیف صاحب کی آپ آج سنوا رہے تھے، آج میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی عجیب باتیں کی، دلچسپ باتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا رستہ روکا گیا ہے اور دھاندلی تو ان کے خلاف ہوئی ہے، تو بہت سے سوالات جنم دیتے ہیں کہ نواز شریف کا رستہ کس نے روکا، ان کے خلاف دھاندلی اگر ہوئی تو کیوں کر ہوئی۔ بینیفیشری تو اس وقت سچویشن کے شہباز شریف صاحب ہیں بظاہر، اگر کوئی اور ہے تو پھر وہ بھی بتا دے PMLN، پھر وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے روکا ہوا ہے، مجھے میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا معاملہ کیا ہے۔ لیکن ایک بات اور، اگر انہوں نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کرنی ہوتی نا خان صاحب، تو آپ کو یاد ہے جس وقت شہباز شریف صاحب PDM 1 میں پرائم منسٹر بنے تھے تو یہ IMF کی ڈیل سے پہلے ہی حکومت چھوڑنے کا اعلان کرنے لگے تھے، تو پھر تو IMF کی خاطر اگر انہوں نے سیاست اس وقت قربان کی تھی اپنی، تو یہ تو وہ سیاست سے وڈرا اس قربانی سے وڈرا کر رہے تھے۔ وہ تو عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو دے ہیڈ ٹو وڈرا، انہوں نے کہا جی اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ سب پاور پالیٹکس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن 8 فروری کے الیکشن نے یہ دکھایا ہے کہ پالیٹکس اور پاور اس وقت PMLN کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس بھی ہو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو کہ سب کچھ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف اپنا بیانیہ قربان کیا، انہوں نے الیکشن کیمپین میں سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کی، آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی، اپنے مشہور نعرہ ووٹ کو عزت دو کو نہیں دہرایا۔ اس کے بعد پھر اب جو انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پھر جو انہوں نے ٹکٹس دیے، انہوں نے تو ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جن کی نون لیگ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا نیشنل اسمبلی کے اس میں۔ اب سینٹ کے جو ٹکٹس وہ دے رہے ہیں ان کا بھی کوئی مطلب سیاسی طور پہ تو نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بڑے کلیدی لوگ ہیں اس میں۔ تو اس میں ہم کیسے نواز شریف صاحب کو کیسے بریء الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس قسم کا ایک امپریشن دے رہے میاں جاوید لطیف یا ان کے دوسرے ساتھی کہ نواز شریف صاحب اس میں وکٹم ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں، انہوں نے بہرحال مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب تو بنوا دیا۔ کامران خان صاحب اس کے 2 اینگل ہو سکتے ہیں میری نظر میں۔ ایک تو وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ایما پہ ہو رہا ہے، وہ بینیفیشری ہیں۔ دوسرا، میں نے ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب سے سوال کیا تھا جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جاری تھی PDM 1 کی، اور میں نے ان سے کہا کہ میاں صاحب آپ کی حکومت نے تو لوگوں کو تباہ کر دیا، پہلے غربت میں تھے، میاں نواز شریف صاحب سے میں نے کہا پہلے غربت کی لکیر میں تھے، اب تو اس کے شہباز سپیڈ جو ہے وہ ایسے نیچے لے کے جا رہی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بالکل کانفیڈنس سے بات کی، انہوں نے کہا جی کون سی حکومت، یہ میری حکومت تو نہیں ہے، میری حکومت 2017 ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد جو حکومتیں آئیں میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ جو پرسپیکٹو دے رہے ہیں وہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے، ایک میاں نواز شریف صاحب کا پرسپیکٹو بھی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن میں انہوں نے یہی پرسپیکٹو چلایا کہ میری حکومت 2017 وہ جو انالیسس کرتے تھے اکانومی کا وہ بھی اپنی 2017 کے اس پہ کرتے تھے۔ اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے کس پرسپیکٹو کو مانیں گے۔ اور جہاں تک سیٹوں کی بات ہے تو خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، اس میں بہت سے بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ لوگوں کو لینا پڑتا ہے، آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے آپ کو لینا پڑتا ہے، پھر کچھ آپ کی الیکٹیبلز کی پرابلمز ہوتی ہیں، اس حساب سے بھی آپ کو لوگوں کو لینا پڑتا ہے۔ نظریاتی پارٹی تو خان صاحب آپ تو باتیں کر رہے ہیں نظریاتی پارٹی کی کہ جی نون اگر ریپبلکن سے کسی کا تعلق نہیں ہے، کوئی ریپبلکن تو ساری عمر ریپبلکن ہی رہے گا، وہ ریزائن تو کر سکتا ہے لیکن وہ ڈیموکریٹ نہیں بنے گا فار دیٹ پرپز۔
تو یہاں پہ تو وہ سچویشن ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو کوئی نظریہ ہے ہی نہیں, تو یہاں پہ ہم ایک پارٹی کو اس وینٹیج پوائنٹ پہ رکھ نہیں سکتے, دوسری پارٹی اس پہ اترتی نہیں. براہ راست سوال تو نہیں ہے, لیکن ایک کامنٹ ہے کہ اب تو یہ بات بھی طے ہو گئی نا کہ آپ جتنی بھی عوام کی خدمت کر لیں یا نہ کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, تو اب یہ نظریے کا یا مقبولیت کا تو ووٹ ہے نہیں, ووٹ تو مل جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, اس کی پرواہ نہ کریں, صرف وقت گزارا کر لیں وہ کافی ہے. اور ابھی نون لیگ آئی تھنک یہ پہچان چکی ہے کہ اب اس چیز ووٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہوگا آئندہ الیکشن کا, نہ اب گزشتہ الیکشن تھا نہ اس سے پہلے والے الیکشن کا تھا, تو پاکستان میں یہ قصہ تو تمام ہو گیا کہ مقبولیت کا ووٹ. سر مقبولیت کا ووٹ پڑا, لیکن ہم نے دیکھا کہ آبویسلی جو حالات ہے گراؤنڈ کے اور جس طرح کی قوس قزح آسمان پر اس وقت ہے, وہ مقبولیت جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو پائی, تو اس لیے اتنے برے حالات میں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا. مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ اتنے برے حالات ہیں کہ اس میں شاید کامران خان صاحب آپ کو کہا جاتا تو آپ پرائم منسٹر بننا قبول نہ کرتے, یا فار دیٹ پرپز آپ کسی ادارے کی سربراہی بھی قبول نہ کرتے, اگر جن حالات میں شہباز شریف صاحب یعنی ارسا کا چیئرمین تو وہ لگا نہیں سکتے, وہ اس کے لیے ان کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کی اپروول کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ اگر پرائم منسٹرشپ کا لیول رہ گیا ہے تو پھر تو بندہ کو سوال پوچھے کہ آپ پرائم منسٹر بنے کیوں, کیا صرف پروٹوکول یا مقدمات سے بچنے کے لیے یا ریلیف کے لیے؟ تو یہ تو ایک سوال عوام کے ذہنوں میں رہے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو میرا اپنا مشاہدہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کو یہ دکھ ہے اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان کی تمام تر سیاسی اور ذاتی قربانیوں کے باوجود 2024 8 فروری کو ان کی عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, یہ ان کو بالکل احساس ہے. اور جو ان کے چہرے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک سیڈنس ہے, وہ اس کی غمازی کرتی ہے. تو باقی پی ایم ایل این جو چاہے کہتی رہے, نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کو یہ دکھ ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ان کی جماعت یہ الیکشن ہار گئی ہے, نواز شریف صاحب یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو کتنا ووٹ پڑا, نواز شریف یہ جانتے ہیں کہ لاہور میں ان کو کتنا ووٹ پڑا اور خود ان کو کتنا ووٹ پڑا. یہ اس سلسلے میں وہ کسی بدگمانی میں نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب, وہ جو ان کے رزلٹ آ گئے ہیں سامنے, اگر ہم ابھی ان کے دھاندلی کے فیکٹر کو سائڈ پہ رکھ دیں تو 71 72 73 ووٹ یہ تو سامنے ہے نا, ضرب بن الشمس ہے یہ تو. اس کی بنیاد پہ بھی اگر ہم دیکھ لیا جائے تو جی بالکل میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ جو اترا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں اترا ہوا کوئی پرائم منسٹر نہیں بنے, وہ ان حالات میں بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے اگر بننا چاہتے ہیں, اگر وہ ان کی ضدی لگا لیتے میں نے بننا ہے. وہ ان کا چہرہ اس لیے جو ہے وہ سیڈ ہے کہ ان کو بڑا دل پہ لگی ہے جا کے بات کہ ان کے ووٹر نے ان کو ووٹ نہیں دیا, نون لیگ نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اور ان کے نزدیک انہوں نے جلاوطیاں گزاری, قیدیں گزاری, اپنی بیوی کو چھوڑ گئے, اپنی جنازے اٹینڈ نہیں کیے اپنے پیرنٹس کے, اس عوام کے لیے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, تو ان کو ووٹ نہیں پڑا. اب نون لیگ بھلے کچھ بھی کہتی رہے, ان کا یہی غم ہے, جینون غم ہے. تھینک یو سو مچ. جناب کامران شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے.